الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ العزیز درس شفا شریف کی دوسری نشست ہے، اور جہاں سے ہم نے اپنے درس کی انتہا کی تھی وہیں سے ہم آج اپنے درس کو پھر شروع کریں گے۔ ہم نے کتاب کا تعارف، مصنف کا تعارف اور اسی طرح خطبہ پڑھا تھا، کتاب کی اقسام بیان کی، اس کے تحت جتنے باب ہیں ان ابواب کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ آج قسم اول پر بات کریں گے، اور قسم اول کی پہلی چند باتیں قاضی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو پہلی قسم ہے وہ ان آیات قرآنیہ اور ارشادات الہیہ پر منحصر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور عظمت و شان کے ثبوت میں ہے۔ پہلا باب قاضی صاحب نے جو باندھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بازبان باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محاسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت قرآن پاک میں ذکر فرمائی، اس کے متعلق قاضی صاحب نے پہلا باب باندھا۔ قاضی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں پہلی آیت مبارکہ جو آپ نے اس باب میں ذکر کی وہ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے کہ جو تم میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ آیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہاں پہ قاضی ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دو قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، فا کی فتح کے ساتھ اور فا کی دمہ کے ساتھ، انفسکم اور انفسکم۔ فرماتے ہیں کہ جو قرات انفسکم ہے جمہور اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اور جو قرات انفاسکم ہے اس کو کم پڑھا جاتا ہے، یہ قرات شاذ ہے۔ قاضی ابو الفضل فرماتے ہیں کہ جانو کہ اللہ نے مومنین کو یا تمام عرب کو یا اہل مکہ کو یا تمام لوگوں کو باختلاف مفسرین آیت بالا میں خطاب فرما کر آگاہ کیا کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے انہی میں سے رسول بھیجا۔ رسول انسانوں میں آیا اور انسانوں میں سے ہی آیا، اور کہا کہ رسول کو انہی میں سے جو بھیجا تو کہا وہ رسول کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، رسول کے مرتبے کو، رسول کے مقام کو، رسول کی شان و عظمت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر قاضی صاحب نے ایک جملہ لکھا، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ عرب میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا نہ ہو، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت اور رشتہ داری اس کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان میں حضور کی قرابت داری بھی تھی، ان میں حضور کی رشتہ داری بھی تھی، تو وہ ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نزدیک قول ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو قرآن پاک کہتا ہے الا المودۃ فی القربہ، الا المودۃ فی القربہ، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں جو قرابت کے معنی ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، حضور کی ذات والا صفات، وہ ذات ہے جس کو سارے کا سارا عرب اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ جو پیچھے معنی جتنا میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ اس بنا پر ہے جب فا کو دمہ کے ساتھ پڑھا جائے، انفسکم پڑھا جائے جو قرات مشہور ہے، اور جب ہم اسے انفاسکم پڑھیں گے تو اس وقت کیا آئے گا کہ فا کی فتح کی قرات کی بنا پر معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورے معاشرے میں سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ، عرفہ اور محمد کثیرہ رکھنے والی شخصیت ہے، یہ مراد ہے۔ اگر ہم فا پر فتح مراد لیں، انفاسکم کی قرات پڑھیں تو پھر یہ مراد ہوگا کہ حضور کی شانوں کو بڑھایا، عظمتوں کو بڑھایا، مقام کو بڑھایا، دیگر اوصاف حمیدہ کو ذکر فرمایا، جو حضور کی تکالیف تھیں ان کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو حضور کی مہربانی اور کرم نوازی، یعنی وہ تکلیفیں دیتے رہے، حضور مہربانی اور کرم نوازی کرتے رہے، اس کو بیان فرمایا۔ علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دو نام بالخصوص عطا فرمائے، سبحان اللہ۔
دو نام کون کون سے؟ رعوف اور رحیم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رعوف رکھا، اپنا نام رحیم رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نام عطا فرمائے، رعوف اور رحیم۔ اور رعوف اور رحیم ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ثابت ہے۔ میں اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ فرمایا ایک تو رسول تمہیں میں سے آیا اور پھر تمہارا مشقت میں پڑنا اسی رسول پر گراں گزرتا ہے۔ مشقت میں ہم پڑے اور گراں حضور پر گزرے کہ میرا امتی مشکل میں ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا امتی مشکل میں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو۔ تو خیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو اوصاف عطا فرمائے، جن میں سے ایک رعوف ہے اور دوسرا رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں سے یہ دو نام بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آج کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم دوسری آیت پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ کلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔